آج سے اگر ہم 50 سال قبل کی بات کریں تو پہلے جو دور تھا، زمانہ تھا، اس دور میں بہت کم بیماریاں، بہت کم ڈاکٹر، ہسپتال اور علاج کرنے کے بہت کم طریقے تھے۔ اور آج کے دور میں ڈاکٹر بھی زیادہ، حکیم بھی زیادہ، معالج، علاج کرنے والے عامل وہ بھی زیادہ، جادوگر بھی زیادہ، ہسپتال بھی زیادہ، پھر میڈیکل کے اندر اسی طرح انسان کے علاج کے اندر جدید طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اندر، لوگوں کے اندر بیماریاں بھی طرح طرح کی، جو بہت بڑی بڑی بیماریاں دن بہ دن مزید جنم لے رہی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر، میڈیکل کا شعبہ کامیابی حاصل کر رہا ہے، دن بہ دن ترقی کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح ہمارے اندر بیماریاں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، بہت تیزی سے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تو ایک شعبہ جادوگروں کا ہے کہ پہلے اگر ہم 50 سال سے جو نا آج سے 50 سال قبل کی بات کریں تو بہت کم لوگ نظر آتے تھے کہ جو ماہر جادو جنات کا علاج کرنے والے تھے، ماہر نوری علم وغیرہ جو بھی تھے۔ تو اس دور میں، زمانہ میں، جو سایہ، جنات، جادو ٹونے، طبیعات وغیرہ کی شکایات بھی بہت کم تھی، لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بہت کم پایا جاتا تھا۔ تو جس طرح آج کے دور میں جادوگر عام ہیں، معالج، عامل، صوفی، بزرگ عام بن چکے ہیں کہ جس کو کلمہ تک نہیں آتا، کلمے کا ترجمہ تک نہیں آتا، ان لوگوں کو ناپاکی اور پاکی کا کچھ خیال تک نہیں، نہ ان لوگوں نے کبھی نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ ان کو دین اسلام کا کچھ پتہ ہوتا ہے، پرائمری فیل ہوتے ہیں، ان کو دین اسلام، قرآن اور احادیث کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ تو اور خود بڑے بڑے دعوے کر کے، بڑے بڑے ماہر نفسیات، ماہر جادو جنات، ماہر نوری علم وغیرہ 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 بڑے بڑے دعوے کر کے اور لوگوں سے جھوٹے ناجائز طریقے سے مال وصول کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اللہ کے دین سے بھی منع کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں۔ تو جس طرح آج کے دور میں جادوگروں کا جو رواج، جادوگروں کا جو کام ہے، جو جادوگروں کا پیشہ ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرہ کے اندر یہ جو جادو جنات کی بیماری ہے، یہ بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرہ میں یہ جو جادو، سایہ، طبیعات، طبیعت گنڈے، جادو ٹونے وغیرہ، یہ بیماری، یہ مسائل بہت ہی وجود قائم کر چکے ہیں، بہت ہی بھرپور انداز میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ اور ان مسائل کے اندر، جادو جنات کے معاملے کے اندر بہت سارے انسان لوگ مبتلا ہیں۔ الحمدللہ میں نے آپ خود اس شعبہ میں 8 سال لگاتار کام کیا اور ابھی بھی کر رہا ہوں، ابھی بھی خدمت انسانیت کے لیے وقت نکال رہا ہوں۔ اور پاکستان بھر میں مختلف علاقوں سے، بڑی بڑی دور سے میرے پاس بہت سارے لوگ آئے کہ جن کا میں نے علاج کیا، اور اللہ کا تو میں نے 8 سال کے دوران 2 قسم کے لوگوں کو پایا، 2 قسم کے لوگوں کی ریسرچ کی، 2 قسم کے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں پر یہ جو جادو جنات، سایہ، طبیعات، جادو ٹونے کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یہ دونوں قسم کے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے عقیدے کے اندر شرک ہے اور بدعت ہے، کہ جن لوگوں کے عقیدے کی بنیاد شرک و بدعت ہے، کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے زندگیوں میں، ان لوگوں کے طور طریقوں میں، عبادات کے اندر، ان لوگوں کے اعمال کے اندر، معاملات کے اندر بدعت نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کے عقیدے میں شرک و بدعت عام ہے، ان لوگوں کے عقیدے کی بنیاد ہی شرک و بدعت ہے، وہ شرک و بدعت جیسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو کیوں نہ ایسے لوگ پھر ان مسائل کا شکار ہوں، جادو جنات جیسی جو بیماری ہے ان لوگوں پر اثر انداز ہو۔ تو دوسری قسم کے وہ لوگ میں نے دیکھے کہ جو صرف اور صرف وہم کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اصل میں جادو جنات، جادو ٹونے، سایہ، طبیعت وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اپنے وہم کا شکار ہوتے ہیں، اپنے ذہن پر، اپنی سوچ پر، اپنے دماغ پر ان لوگوں نے بوجھ ڈالا ہوتا ہے، صرف اپنے وہم کے ساتھ۔ اپنے وہ لوگ جادوگروں کا رخ کرتے ہیں، پھر جھوٹے عامل، معالج، علاج کرنے والے جو جادوگر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کو بڑی رقم میں مال بھی دیتے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا بھی کرتے ہیں، اپنی عزتیں بھی لٹاتے ہیں۔ یعنی کہ 2 قسم کے لوگ، پہلی قسم کے وہ لوگ کہ جن کے عقیدے میں شرک اور بدعت ہے، اور وہ لوگ نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ تو ان کو قرآن اور احادیث کا پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو دین اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی جہالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت جلد
اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر جادو، جنات، سایہ بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی اللہ کے در میں بیٹھ کر دعا کی، نہ ان لوگوں نے کبھی دین اسلام پر کوئی عمل کیا، کوئی نیکی کی، پھر اسی طرح نہ ان لوگوں نے کسی مسنون دعائیں یا کسی مسنون اذکار کو جو پڑھا، قرآن اور احادیث کا ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو صرف وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے مریض آئے اور ان مریضوں میں 95 جو لوگ ہوتے ہیں، 95% لوگ وہ صرف اور صرف وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ کا، ان کے ذہن کا، ان کی سمجھ کا فیصلہ غلط ہوتا ہے، ان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی، تو وہ صرف اپنے وہم کا شکار ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو ایسی کوئی بھی شکایت نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری بالکل حقیقت ہے، برحق ہے، ہوتی ہے، اس بات بیماری کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ اس بیماری میں بہت کم لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ وہ وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی سمجھ کو، اپنے عقیدے کو، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، تو انشاءاللہ قرآن اور احادیث کا مطالعہ بھی کریں تو اللہ آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان مسائل سے اللہ رب العزت، جادو، جنات، تعویذات، جادو ٹونے، ان پریشانیوں سے، مشکلات سے اللہ آپ کو نجات بھی